الرحیم۔ مورخین کا بیان ہے کہ بعثت رسول سے قبل قریش نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر کے دوبارہ سے تعمیر کیا جائے اور اسے اور بلند کیا جائے۔ چنانچہ خانہ کعبہ کو گرا کر اس کی دوبارہ تعمیر شروع کر دی گئی۔ پھر جب عمارت حجر اسود کے نصب کرنے کی جگہ تک پہنچی اور حجر اسود کو نصب کرنے کا سوال پیدا ہوا تو قریش میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اس قبیلے کو حاصل ہو۔ بالآخر بہت جھگڑے اور بحث کے بعد یہ طے پایا کہ کل صبح جو بھی سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اور اسے ہی حاکم بنایا جائے گا، پھر جو بھی وہ حکم دے گا اس کی پابندی ہر کسی کو کرنا ہوگی۔ وہ حاکم جو بھی حجر اسود کو نصب کرنے کا فیصلہ کرے گا اس فیصلے کو ہر کسی کو ماننا ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوئے اور انہیں ہی حاکم بنایا گیا۔ اس کے بعد سارے قافلے والے جمع ہوئے۔ تب حضرت نے فرمایا کہ ایک مضبوط چادر لائی جائے اور اس پر حجر اسود کو رکھا جائے۔ رسول اللہ کے اس فیصلے پر سب کو حیرت ہوئی، لیکن کسی نے کچھ نہ کہا اور ایک موٹی مضبوط چادر لائی گئی اور اس پر حجر اسود کو رکھا گیا۔ تب رسول خدا نے حکم دیا کہ اس چادر کے کونوں کو ہر ایک قبیلے کا سردار پکڑے اور حجر اسود کو بیت اللہ کے قریب لے کر جائے۔ رسول اللہ کے اس حکم کی سب نے تعمیل کی اور چادر کے کونوں کو پکڑ کر بیت اللہ کے قریب حجر اسود کو لے کر آئے۔ جب حجر اسود بیت اللہ کے قریب آ گیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور بیت اللہ میں نصب کر دیا۔ حضور کی اس حکمت عملی سے ایک بہت بڑا فتنہ دب گیا۔ آج بھی جو خانہ کعبہ میں حجر اسود نصب ہے وہ رسول اللہ کے ہاتھوں سے ہی نصب کیا گیا ہے۔ آپ کی حسن سیرت، آپ کی صداقت اور دیانت پورے شہر میں عام تھی اور آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا۔ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی تو جناب خدیجہ بنت خویلد نے، جو انتہائی پاکیزہ نفس، خوش اخلاق اور خاندان قریش میں سب سے زیادہ دولت مند تھیں، ایسے حال میں اپنی شادی کا پیغام پہنچایا جب ان کی عمر 40 سال کی تھی۔ جب رسول اللہ کو خدیجہ سے رشتے کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھ لوں۔ حضرت ابو طالب نے قبول کیا اور پیغام عقد منظور ہوا۔ رسول اللہ اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا تو اس کی ابتدا اس طرح کی: تمام تعریفیں اس خدا واحد کے لیے ہیں جس نے ہمیں نسل ابراہیم اور ذریت اسماعیل سے قرار دیا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا مہر 25 اونٹ اور 12 اونس سونا تھا، جسے حضرت ابو طالب نے اسی وقت ادا کر دیا۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے نکاح پڑھنے والے ان کے چچا عمر بن اسد تھے، جبکہ رسول اللہ کی طرف سے نکاح پڑھنے والے ان کے چچا حضرت ابو طالب تھے۔ آپ کا نکاح 590 عیسوی میں ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے تھی اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بھی پہلی شادی رسول اللہ سے تھی، اور جب تک بی بی خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہیں رسول اللہ نے کوئی اور نکاح نہ کیا۔ تاریخ میں ہے کہ رسول اللہ نے 37 سال کی عمر میں غار حرا، جسے جبل ثور بھی کہتے ہیں، کو اپنی عبادت گزاری کا مسکن بنا دیا اور غار میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے اور وہاں سے خانہ کعبہ کو دیکھ کر لذت محسوس کرتے تھے۔ ویسے تو آپ 2 یا 4 دن وہاں رہتے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ پورا وہیں پر گزارتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ تنہائی کے عالم میں اسی غار میں عبادت میں مشغول تھے کہ آپ کے کانوں میں آواز آئی: یا محمد! آپ نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ پھر آواز آئی، پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا۔ ناگہاں آپ کی نظر ایک نورانی مخلوق پر پڑی، وہ حضرت جبرائیل تھے۔ حضرت جبرائیل نے رسول اللہ سے کہا: اقرا، یعنی پڑھو۔ تب رسول اللہ نے فرمایا: ما اقرا، کیا پڑھوں؟ تب حضرت جبرائیل نے کہا: اقرا بسمی ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ پھر رسول اللہ نے سب کچھ پڑھ لیا، کیونکہ آپ کو علم قرآن پہلے سے حاصل تھا۔ جبرائیل کے اس تحریک اقرا کا مقصد یہ تھا
کہ نزول قرآن کی ابتدا ہو جائے۔ اس وقت رسول اللہ کی عمر 40 سال 1 یوم کی تھی۔ اس کے بعد جبرائیل نے رسول اللہ کو نماز اور وضو کا کہا اور نماز کی تعداد رکعت کی طرف حضور کو متوجہ کیا۔ تب رسول اللہ نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ آپ نے سب سے پہلے جو نماز پڑھی وہ ظہر کی تھی۔ پھر رسول اللہ غار حرا سے اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور اپنے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب سے سارا واقعہ بیان کیا۔ خدیجہ اور علی نے اظہار ایمان کیا اور نماز عصر ان دونوں نے جماعت کے ساتھ ادا کی۔ یہ اسلام کی پہلی نماز تھی جس میں رسول اللہ امام اور خدیجہ اور علی ماموم تھے۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری کا تیسرا پارٹ تھا، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی ولادت سے شہادت تک میری یہ ڈاکومنٹری مختلف پارٹس میں آتی رہے گی، اور آگے بھی محمد و آل محمد کی زندگی پر ڈاکومنٹریز اپلوڈ ہوتی رہیں گی۔ تو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ کام پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک کیجئے۔ تب تک کے لیے شہباز حیدر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللهم صل على محمد